انسان کو انسان ہی ہونا چاہیے. انسان اگر ایسی حرکتیں کرنے لگ جائے جو جانور کرتے ہیں تو پھر انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو انسان کی کھال میں بھیڑیے ہوتے ہیں. لیکن اگر آج میں آپ سے کہوں کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا بھیڑیے کی سائیکالوجی کو اڈاپٹ کرنا ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، تو آپ یقیناً حیران ہوں گے. لیکن یہ بات بالکل درست ہے. 7 ایسی چیزیں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو کہ بھیڑیا اختیار کرتا ہے، اور آپ نے اگر اس طرح سے نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیا تو یقین کیجئے آپ کامیاب انسان ہوں گے. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اور یہاں پر آج بات ہونے جا رہی ہے جناب بھیڑیے کی نفسیات کے حوالے سے، اور اس کی چند ایسی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو اس کو ایک مضبوط انسان تو نہیں ہے، وہ جانور ہے ظاہر ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ نے بھی اڈاپٹ کر لیں تو یقین کیجئے آپ اپنی پہچان منوا سکیں گے. سو جناب ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے ٹاپک کی طرف اور دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے. لیکن اس سے پہلے جو لوگ چینل پہ نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. اگر آپ ایک سمجھدار، ہوشیار، چالاک اور کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ آپ نے غیر ضروری لڑائی نہیں کرنی، یا کبھی بھی بغیر ضرورت ہی کسی سے نہیں لڑنا. زندگی میں نا کئی ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں جو ہماری اپنی نہیں ہوتی اور جنہیں نظر انداز کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں بحث کرنے لگ جاتے ہیں. اس لیے ہر کسی سے بحث نہیں کرنی، ہر کسی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرنی. اور کچھ لوگوں کو تو نا صرف سلام کر کے آگے بڑھ جانا ہوتا ہے، ان کو مکمل نظر انداز کرنا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ لڑ کے اپنی انرجیز کو ضائع کیا جائے. میں کہتی ہوں آپ کے الفاظ جو ہیں نا وہ بھی بڑے محترم ہوتے ہیں، اور آپ کے الفاظ کی بھی نا بڑی قدر ہوتی ہے. تو ہر ایک کے ساتھ لڑائی کر کے بحث کر کے اپنے الفاظ کو ضائع نہیں کیا جاتا. اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بحث کرنے کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے الفاظ کو ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنی سوچ کو ضائع کر رہے ہیں، اور آپ سب سے بڑھ کر آپ کا وقت جو ہے نا وہ بہت قیمتی چیز ہوتا ہے. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت ضائع کریں. اس لیے اپنی انرجیز کو استعمال میں لانے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں. اپنی انرجیز کو ضائع نہ کریں ایسے لوگوں پہ. اگر آپ ہر کس سے لڑتے رہیں گے نا تو نہ تو آپ حکومت کر پائیں گے، نہ آپ لیڈر بنیں گے، اور نہ ہی آپ کچھ بڑا کر سکیں گے. سو اس لیے آئندہ سے لڑائی آپ نے نہیں کرنی. اچھا جناب دوسری خوبی کی طرف چلتے ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب آپ نے اکیلے اپنی جنگ لڑنی ہے. آپ کو اپنا راستہ خود بنانا ہے، اکیلے اپنا راستہ بنانا ہے. لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا، سہارے تلاش نہیں کرنے، دوسروں کے بنائے ہوئے راستوں پہ نہیں چلنا. یہ اصول اگر آپ کی زندگی میں اگر ہو گیا نا کہ آپ نے دوسروں کے اشاروں پر نہیں چلنا. جو لوگ دوسروں کے اشاروں پہ چلتے ہیں نا وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر سکتے. اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں، دوسروں کے ہاتھ میں نہ دیں. ایسا سوئچ نہ آپ کی زندگی میں ہو کہ کوئی بھی اس کو پریس کرے اور آپ کی زندگی کو اپنی مطابق چلانا شروع ہو جائے. کسی کے غلام نہیں بننا، آپ نے کسی کے اشاروں پہ نہیں ناچنا. کیونکہ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی پاورفل، طاقتور انسان نہیں بن سکتے. دیکھیں اگر آپ ہر وقت دنیا کی مانتے رہیں گے نا تو دنیا آج کچھ کہے گی کل کچھ اور کہے گی، کیونکہ دنیا کبھی خوش نہیں ہوتی. اس لیے ہر کسی کو خوش کرنے کے بجائے، ہر کسی کی بات سننے کے بجائے اپنے راستے خود متعین کیجئے، اپنے راستوں پہ خود چلیں. آپ کو دوسروں کی باتوں میں اور چالوں میں آنے کے بجائے یہ سوچنا ہوگا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، کیا چیز ہے ایسی جو مجھے کامیاب کر سکتی ہے، کیا چیز مجھے ایک ہوشیار سمجھدار انسان بنا سکتی ہے. بس اس پہ فوکس کیجئے. اب چلتے ہیں جناب تھرڈ پوائنٹ کی طرف، اور تھرڈ پوائنٹ ہے خاموشی سے ایکشن لینا. شور نہ مچائیں. دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی ہم نے کام شروع نہیں کیا ہوتا اور ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. خاموشی سے اپنا کام کیجئے، خاموشی سے اپنی محنت کیجئے، اپنی اسٹرگل کیجئے، اور اپنی کامیابی کو شور مچانے دیجئے. جو کامیابی خود بخود شور مچاتی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں وہ دشمنوں اور حاسدوں کو زیادہ بری لگتی ہے. اس لیے خاموشی سے آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور بس کرتے چلے جانا ہے. انسان نا اگر کسی کو اپنے ارادے بتائیں نا تو پھر یا اپنے پلانز آپ ڈسکلوز کر دیں تو یقین کیجئے آپ اپنے پلانز کبھی بھی اچیو نہیں کر پائیں گے. اس لیے اپنے پلانز کو ہمیشہ پرائیویٹ رکھیں. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آنے والے وقت میں، آپ کیا کر رہے ہیں، کس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں، وہ اپنے تک ہی محدود رکھیں. اور نفسیات بھی یہ کہتی ہے کہ جب آپ کسی کام کو شروع کریں نا، آپ نے پلان اپنا کسی کو بتا دیا تو وہ کام کبھی بھی نہیں ہوتا. اور جناب یہ چیز ایک اور آپ کو بتاؤں یہاں پر کہ ہمارا دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی کام ہونے سے پہلے کسی کو مت بتائیں، آپ اس کو اپنے تک محدود رکھیں. اور وہی بات ہے کہ نعمتیں جو ہوتی ہیں نا ان سے حسد کیا جاتا ہے، اور آپ کے پاس کوئی نعمت ہے تو اس کو چھپا کے رکھیں. نعمتوں کو چھپا کے رکھنے کا حکم ہے تاکہ آپ لوگوں کی حاسد نظروں میں نہ آئیں. آپ کے اندر جو ہے نا موٹیویشن ختم ہونے لگ جاتی ہے اس وقت جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے، ڈسکریج کرنے لگ جاتے ہیں. اس لیے چالاک اور ہوشیار انسان وہی ہوتا ہے جو خاموشی سے گیم کھیلتا ہے،
جو اپنے گولز اپنے پلانس صرف اپنے آپ تک محدود رکھتا ہے، لوگوں کو نہیں بتاتا رہتا، لیکن ان پہ کام وہ پوری ایمانداری سے کرتا ہے، اور اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کو خود بخود دکھائی دینے لگ جاتے ہیں، کیونکہ لوگ کبھی بھی آپ کی پلاننگ سے اٹریکٹ نہیں ہوتے، وہ آپ کے ریزلٹ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انہیں اپنے منصوبے بتانے کے بجائے انہیں اپنے ریزلٹس دکھائیں اور خاموشی سے محنت کرتے جائیں۔ اچھا جناب، یہاں تک ویڈیو واچ کر لیے، ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے لائک اینڈ شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ اپنی کسی پروڈکٹ کی یا اپنی چینل کی پروموشن کرانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک میری چینل کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے جا کے مجھے DM کر لیجیے گا۔ اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے جناب کہ ہمیشہ خود کو پرسکون رکھیے، ٹھیک ہے۔ پرسکون نظر آنا نا وہ ایک بڑی ضروری چیز ہے، کیونکہ اگر آپ پرسکون نہیں نظر آئیں گے نا، آپ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پہ ریئیکشن دیں گے تو آپ کی انرجیز ضائع ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ ان جھگڑوں میں پھنسے رہیں گے جن میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ سیریسلی میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں۔ اس لیے کبھی آپ نے گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونا، بہت زیادہ جذباتی نہیں ہونا۔ جذباتی بننے سے جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کمزور ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کو ٹریگر کرتے ہیں، آپ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے، فوراً رد عمل کبھی بھی کسی چیز پہ نہیں دینا، اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے، سوچ سمجھ کے رد عمل دینا ہے۔ اور اگلی بات ہے جناب کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا مسٹیریس رکھیے، پراسرار رکھیے۔ دوسروں کو نا کبھی بھی اپنی طاقت کا اندازہ نہ لگانے دیں کہ آپ کے اندر کتنی پاور ہے۔ آپ کا اصلی ہتھیار جو ہوتا ہے نا، یہی راز ہوتا ہے کہ آپ مسٹیریس ہیں۔ بہت سے لوگ نا دوسروں کو پکڑ پکڑ کے ہر بات بتاتے رہتے ہیں کہ میرے اندر کتنی پاور ہے، میں کیا کیا کچھ کر سکتا ہوں، میرے اندر بڑی ایبلٹیز ہیں جناب، میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، میں تو وہ بھی کر سکتا ہوں۔ مت بتائیں لوگوں کو خود سوچنے دیں، لوگوں کو اس چیز کے لیے پریشان ہونے دیں کہ آخر یہ بندہ کیا کیا کر سکتا ہے، آخر اس کے پاس ایسی کون سی، وہ کہتے ہیں نا گیدڑ سنگھی ہے کہ یہ تو جو کام کرتا ہے یہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو ہر چیز مت بتائیں کہ میں کام کو کس طرح سے شروع کرتا ہوں، میرے کام کس طرح سے پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں، وہ کون سے ایسے راز ہیں جو میرے پاس ہیں، مت بتائیں لوگوں کو، یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یا یہ کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، مت بتائیں۔ اور بات سے ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، بعض دفعہ ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں کافی کچھ ہوتا ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ وقت ایسے آ جاتے ہیں جب چیزیں آپ کے اگینسٹ چلنا شروع ہوتی ہیں۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کو اس موقع پہ تانے دیتے ہیں۔ اس لوگوں کے تانوں سے بچنا ہے نا اور کامیاب ہونا ہے تو خود کو تھوڑا سا پرتجسس بنا کے رکھیں تاکہ لوگ آپ کے بارے میں سوچتے رہیں۔ اور ایک چیز اور بتاؤں کہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ دوسروں پہ حکومت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ اس طرح سے نہیں ہوتے، ہر چیز دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو حکومت تو کرنا کیا جناب، وہ رعایا ہی رہتے ہیں ہمیشہ۔ چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے فوکس رکھنا ہے، اپنے ہر کام کو فوکس رکھیے۔ جس چیز پہ آپ فوکس کر لینا آپ نے اس کو ختم کر کے ہی ہٹنا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں فوکس ہے نا، آپ اپنے گول پہ، اپنے مقاصد پہ پورا فوکس رکھتے ہیں، آپ پورا کنسنٹریٹ کرتے ہیں، آپ کسی کی طرح بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے، اور نہ ہی کسی کو آپ اجازت دیتے ہیں کہ کوئی آپ کو ڈسٹریکٹ کر سکے، اور آپ اپنے مقصد پہ ڈٹے رہیں، تو پھر آپ کمزور نہیں ہیں جناب، پھر آپ بہت اسٹرانگ ہیں، اور پھر آپ اپنے سارے کام کر سکتے ہیں۔ آپ کی کمزوری جو ہوتی ہے نا وہ دوسروں کو طاقت دیتی ہے اور وہ موقع دیتی ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکیں۔ اس لیے بہترین آپشن یہ ہے کہ اپنی پریشانیاں صرف اپنے آپ تک رکھیں اور اپنے اللہ تک رکھیں، اللہ کو اپنی پریشانیاں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے، انسان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اگلا پوائنٹ بہت ہی پیارا پوائنٹ ہے، اور یہ ہے کہ زندگی میں ہمیشہ اچھے دوست بنائیں، اچھے دوستوں کا سرکل ضرور اپنے ارد گرد رکھیں، کیونکہ انسان بالکل تنہا، بغیر کسی دوست کے، بغیر کسی اچھے ساتھی کے نہیں چل سکتا۔ اسے راستہ تو مل جاتا ہے لیکن ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اچھے لوگوں کے ارد گرد اگر آپ رہ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ کا فرینڈ سرکل اچھا ہے، بہت آپ کے ساتھ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جن کی زندگی میں نیگیٹیوٹی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ ضرور رہیں، اور اپنے جیسا ذہن رکھنے والے لوگ لازمی ہونے چاہیے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ جس بندے کا مائنڈ سیٹ آپ کے جیسا ہوگا نا، آپ اس کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل رہیں گے، اور جو لوگ آپ کے مائنڈ سیٹ سے بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ صرف ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ نیگیٹو لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں، ان لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں جو حوصلے اور عزم کے ساتھ، ایک مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ان 5 لوگوں کا مجموعہ ہوتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ اور جناب لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی ویلیو منوا لیجیے، اپنی عزت خود منوائیں،
لوگ آپ کی عزت اس وقت تک ہرگز نہیں کریں گے، لوگ آپ کی ویلیو کو نہیں سمجھیں گے جب تک آپ خود اپنی ویلیو کو نہیں سمجھیں گے۔ آپ کو ہمیشہ صرف اتنی ہی ویلیو ملے گی جتنی آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی انسان جو آپ کی عزت و قدر کر سکتا ہے آپ وہ خود ہیں۔ اس لیے ہمیشہ خود سے سوال کیجئے کہ میں اپنے آپ کو کتنی ویلیو دیتا ہوں۔ کبھی بھی خود کو کمتر نہ سمجھیں، کسی بھی موقع پہ، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی کمپیریزن پہ۔ اس کے لیے نا بہترین چیز یہ ہے کہ اپنا کمپیریزنز لوگوں کے ساتھ بند کر دیجئے۔ ہر انسان ایک ڈیفرنٹ انسان ہے، ہر انسان کی زندگی میں مختلف مسائل ہیں، ہر انسان کی زندگی میں ڈیفرنٹ ٹارگٹس ہیں، ڈیفرنٹ گولز ہیں۔ سو کسی کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے نا تو اپنے آپ کو آپ کمتر محسوس کریں گے۔ اس لیے لوگوں سے امپریس ضرور ہوں، جو اچھے لوگ ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنا آپ چاہ رہے ہیں تو ان کو اتنا فالو کیجئے کہ آپ ان سے کچھ پوائنٹس لے سکتے ہیں۔ لیکن آپ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اگر کسی ایک فیلڈ میں کامیاب ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں بھی بالکل اسی طرح سے بالکل ایسے ہی کروں گا تو میں کامیاب ہوں گا، نہیں۔ آپ نے اپنے لیے راستہ خود چننا ہے، اپنی آپ کو ویلیو خود دینی ہے، اور ہر وہ کام آپ نے خود کرنا ہے جس کے لیے آپ کے پاس صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیتیں دی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی سے کمتر ہے۔ سب انسان اگر اللہ تعالیٰ نے برابر بنایا ہے نا تو یقین کیجئے ہم سب کے دماغ کا سائز بھی برابر ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو استعمال کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو استعمال کرنا نہیں جان رہے ہوتے۔ سو سب سے پہلی چیز آپ نے جو کرنی ہے نا کامیاب ہونے کے لیے، وہ آپ نے اپنے دماغ کو استعمال کرنا ہے۔ کس طرح سے کرنا ہے یہ آپ خود دیکھیں گے۔ وہ کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اگر آپ فوکس کرتے ہیں، کون سے ایسے ٹارگٹس ہیں جو آپ کا فوکس مانگ رہے ہیں صرف، اور ایک دفعہ اگر آپ ان پہ فوکسڈ ہو گئے، آپ نے ان پہ کنسنٹریٹ کرنا شروع کر دیا تو یقین کیجئے پھر آپ کی زندگی آسان ہو سکتی ہے، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو جناب یہاں پر نا پھر دوبارہ سے ایک وہ آن لائن کلاسز والا سلسلہ آپ کو پتہ ہے چل رہا تھا، اور پھر سے جناب ایک آیا ہوا ہے کہ فرائیڈے سے بھی آن لائن کلاس ہوگی۔ تو بس یہ ساتھ ساتھ میری روٹین بھی ہوتی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں، اتنی محبت دیتے ہیں، تو میرے لیے جی سب سے بڑی موٹیویشن یہ ہوتی ہے۔ اور مجھے آپ لوگ کے کمنٹ جب آتے ہیں نا کہ آپ ہی ہم بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں آپ کی ویڈیو سے، یقین کیجئے میں بہت موٹیویٹ ہوتی ہوں آپ لوگوں کے کمنٹ سے۔ اس لیے بس یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہنا چاہیے، رابطہ یوں ہی رہے، کیونکہ یہی میرا اور آپ کا رابطے کا ذریعہ ہے۔ اور انشاءاللہ فیوچر میں کوشش کر رہی ہوں کہ ایک چینل میں آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ مجھے اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ باقاعدہ جو ہے وہ کوکنگ کی ویڈیوز شیئر کیجئے یا اپنی روٹین شیئر کیجئے، تو ڈیلی ولاگ کا چینل ایک انشاءاللہ سٹارٹ کروں گی اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی اور اتنا مجھے ٹائم مل گیا، کیونکہ میرا یہ چینل بھی میرا بہت زیادہ ماشاءاللہ ٹائم اس پہ لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ایک ویڈیو بنانا آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ 12 سے 13 منٹ کی ویڈیو، لیکن اس کے پیچھے سارا دن لگ جاتا ہے۔ لیکن انشاءاللہ جیسے مجھے موقع ملا ڈیلی ولاگ کا چینل سٹارٹ کریں گے، اور ہوپ فلی آپ لوگ اس میں بھی اتنا پیار دیں گے۔ تو چلیں جناب ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئی ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔